إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في مقام آخر ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. سامعین محترم، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا اور مسلمان بھی بنایا. یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، غیر مسلم یہ سارے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا، توحید والا مسلمان بھی بنایا اور نبی علیہ السلام کا غلام بھی بنایا. لا تعداد، بے حد و بے حساب، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. معزز سامعین کرام، معززات سامعات، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دو نبیوں کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ، جن میں سے ایک دو جہانوں کے سردار خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دوسرے وہ نبی جن کی سیرت کے واقعات ہمارے جمعے میں چل رہے ہیں، وہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں. ان کی زندگی کے بارے میں اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں لاؤ، جو انہوں نے اپنی زندگی میں کام کیے تم بھی اسی طرح اپنی زندگی گزارو. اسی وجہ سے ہم نے چاہا
کہ سیرت ابراہیم علیہ السلام کے جو پہلو ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھا جائے۔ اسی ضمن میں پچھلے 2 جمعوں میں بھی ہم نے سیرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیان کی، اور اس میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، اور دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا اور اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی۔ باپ کے بعد باہر نکلے اور قوم کو بھی توحید کی دعوت دی اور برملا اعلان کیا، سب کے سامنے توحید کو واضح کیا اور 2 ٹوک الفاظ میں توحید بیان کی، کوئی گول مول بات نہیں کی۔ اکیلے ابراہیم ہے، سارا شہر مشرک ہے، سارے رہنے والے مشرک ہیں، کوئی ایک بندہ بھی ساتھ نہیں ہے، اکیلے نکلے ہیں، قوم کو بھی سمجھایا، باپ کو بھی سمجھایا، سارے شہر میں توحید کی دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا بڑی پسند آئی۔ میرے رب نے آسمانوں پہ بیٹھ کے یہ اعلان کیا، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، ابراہیم ہے تو اکیلا لیکن کام پوری امت جتنا کر رہا ہے، پوری امت جتنا کام کر رہا ہے، اکیلا۔ ان ابراہیم کان امتا، قرآن پاک میں یہ الفاظ ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، اکیلے تھے لیکن کام پوری امت جتنا کیا۔ قانتا للہ، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، اللہ نے جو بھی حکم دیا فوری سر تسلیم خم کیا، اللہ کے حکم کے آگے کبھی بھی چون چران نہیں کی، فوری بات کو مانی۔ حنیفہ، یک طرفہ تھے، توحید والے تھے، موحد تھے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، موحد تھے، توحید والے تھے۔ اللہ نے یہ ساری صفات ابراہیم علیہ السلام کی بیان فرمائی۔ جب قوم کو دعوت دی، قوم نے ماننے کی بجائے آگے سے آگ میں پھینکا۔ پچھلے جمعے میں آپ نے سارا واقعہ سنا۔ جب قوم نہیں مانی تو بادشاہ کے پاس پہنچے۔ بادشاہ نے، جو وقت کا بادشاہ ہے، نمرود اس کا نام ہے، اپنے آپ کو بھی رب کہلواتا ہے، اپنی پوجا بھی کرواتا ہے اور بتوں کی پوجا بھی کرواتا ہے۔ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی، پوری دنیا میں۔ 2 مسلمان تھے، 2 کافر تھے۔ ایک بادشاہ ذوالقرنین اور دوسرے جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام، یہ دونوں مسلمان، اور انہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی۔ اور 2 کافر تھے، ایک نمرود تھا اور ایک شداد تھا۔ نمرود کی بھی حکومت پوری دنیا میں تھی، اور یہ اتنا ظالم تھا، اتنا مشرک تھا کہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ میرے رب نے اس کا یہ واقعہ سورہ بقرہ 3 پارے میں بیان کیا، کہا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا، بحث و مباحثہ کیا؟ کس کے بارے میں؟ فی ربہ، ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں۔ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ فرماتے ہیں اس کے باوجود کہ اللہ نے اس نمرود کو بادشاہت دی ہوئی تھی، بادشاہت اللہ نے دی ہے، اور اللہ کے بارے میں بحث کر رہا ہے، ابراہیم کے بارے میں، ابراہیم کے ساتھ بحث کر رہا ہے اللہ کے بارے میں، اور کہتا ہے سارے اختیارات میرے پاس ہے، دنیا کا نظام میں چلا رہا ہوں، ساری دنیا میرا دیا ہوا کھاتی ہے، یہ اس کا دعویٰ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس پہنچے، دربار میں پہنچے، اکیلے ہیں، کوئی ساتھ نہیں ہے، دعوت دی، اس کو کہا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، کسی بھی جاندار چیز کو زندگی دینے والا میرا رب ہے، اور جب چاہے اس کو مار دے، یہ اختیار اس کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ اچھا، یہ دلیل ایسی تھی کہ چاہے وہ اس بات میں جھوٹا ہی تھا لیکن اس کے پاس جواب موجود تھا، وہ کوئی بھی اگر مرتا تو اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کو میں نے مارا ہے، اگر کوئی پیدا ہوتا تو کہتا تھا میں نے اس کو پیدا کیا ہے،
یعنی وہ کہہ سکتا تھا، حالانکہ وہ اس کام میں جھوٹا تھا، اور اس نے یہ کہا انا احیی و امید، یہ کون سا مشکل کام ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ بعض مفسرین نے تو یہ واقعہ لکھا ہے کہ اس نے ایک بے قصور آدمی کو بلایا جس کا کوئی قصور نہیں تھا، کوئی جرم نہیں تھا، اس کو قتل کروا دیا، کہا دیکھو اس کی زندگی ابھی باقی تھی، میں نے اس کو مار دیا ہے، اور جس کو موت کی سزا سنائی جا چکی تھی اس کو اس نے رہا کر دیا، کہتا دیکھو اس کو بھی مرنا تھا، میں نے اس کو زندگی دے دی۔ مشرک ہوتا ہے، عقل نہیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ چھوٹے موٹے دلائل سے سمجھنے والا نہیں ہے، نہ ہی یہ اپنے آپ کو زیر کر سکتا ہے۔ اس کو زیر کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، کہا ایسی دلیل دیتا ہوں جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں۔ کہا میرا رب وہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب تو وہ ہے جو روزانہ بلا ناغہ مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، روزانہ روٹین کے مطابق اپنے ٹائم پہ روزانہ ہر روز سورج نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ کبھی اس نے ٹائم لیٹ نہیں کیا، کبھی چاند سورج سے آگے نہیں بڑھا، سورج چاند سے آگے نہیں بڑھا، کبھی چاند نے یہ نہیں کہا کہ آج صبح میں نے نکلنا ہے، سورج تو شام کو نکلنا، سورج نے چاند کو کبھی ایسا نہیں کہا۔ پورے ٹائم پہ سورج بھی آ رہا ہے، رات کو واپس جا رہا ہے، مغرب میں غروب ہو رہا ہے، اور رات کو چاند آ جاتا ہے، صبح غروب ہو جاتا ہے۔ یہ پورے کا پورا نظام کائنات اگر روٹین کے مطابق پورے ٹائم پہ چل رہا ہے تو یہ چلانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جب یہ دلیل دی ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب ہے، تمہارے پاس طاقت ہے، اگر تیرے اختیار میں ہے تو مغرب سے سورج کو طلوع کر، مشرق میں غروب کر، پھر پتہ چلے کہ تو رب ہے، پھر پتہ چلے تیرے پاس اختیار ہے، پھر ہم مانیں گے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کے الفاظ ہیں، کافر حیران رہ گیا۔ اب اس کا جواب کیا ہونا تھا؟ اس کا جواب تو کسی کے پاس نہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ وقت کے ساتھ بھی اگر توحید کے بارے میں مناظرہ کرنا پڑے تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کر دینا ہے۔ اگر بادشاہ وقت کے سامنے، بادشاہ وقت تو دور کی بات، اگر کوئی طاقتور انسان، مالدار انسان، عہدیدار انسان کوئی ایسا ہے جس سے تم اس کے عہدے سے ڈرتے ہو، اس کی طاقت سے ڈرتے ہو، لیکن جب عقیدہ توحید کی بات آ جائے، اللہ کی وحدانیت کی بات آ جائے تو پھر اس کے سامنے بھی خاموش نہیں رہنا۔ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا ہے، توحید کو بیان کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو واضح کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا جب اس کو یہ دلیل دی گئی فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر حیران رہ گیا، جواب کوئی نہیں۔ جب بادشاہ بھی خلاف ہو گیا، بادشاہ کے پاس کوئی جواب نہیں، بادشاہ نے باہر نکال دیا، کہا میرے سامنے سے نکل جاؤ یہاں سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو علاقہ چھوڑنا پڑا۔ صرف 3 لوگ، ابراہیم علیہ السلام پہلے رہتے تھے بابل کے علاقے میں، عراق کا علاقہ ہے بابل شہر، وہاں پہ رہتے تھے، نمرود بھی وہاں پہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، قرآن پاک میں اللہ نے کہا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی نجات دی اور لوط علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ ہی نجات دی۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار تھے، ابھی بچے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ سارہ علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، اور اسی طرح لوط علیہ السلام ابھی چھوٹے سے بچے تھے، 3 لوگوں نے اپنا علاقہ چھوڑا، اپنا شہر چھوڑا، اور کہاں گئے؟ الی الارض التي بارکنا فیہا، بابرکت جگہ پہ، شام کے علاقہ میں گئے۔ شام کے علاقے میں سفر شروع کیا۔ یہ 3 لوگوں نے، مختصر سا قافلہ ہے، اپنے علاقے کو چھوڑ کر شام کے علاقے میں جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک علاقے سے گزرے، وہاں کا بادشاہ ظالم بادشاہ تھا، وہاں کا بادشاہ فاسق تھا، ظالم تھا، قاتل تھا، اور اپنی ہوس کو پورا کرنے والا،
یہ نہیں دیکھتا تھا کہ یہ جوڑا کوئی عام جوڑا ہے یا خاص ہے، یہ خاتون کوئی عام ہے یا خاص ہے، کوئی اس نے کچھ نہیں دیکھتا تھا، بس اپنی ہوس کو پورا کیا کرتا۔ اور اپنے گنڈے اس نے چھوڑے ہوئے تھے کہ جب بھی کوئی قافلہ یہاں سے گزرے اور اس میں سے کوئی بھی حسین عورت اگر تمہیں نظر آئے تو پہلے میرے پاس پیش کیا جائے، پھر یہاں سے ہو کر وہ آگے جا سکتی ہے، ورنہ اس کو جانے کی اجازت نہیں۔ اپنے گنڈے چھوڑے ہوئے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، اماں سارہ علیہ السلام کو دیکھا، انتہائی خوبصورت ترین عورت۔ ان لوگوں نے جا کے بتایا کہ ایک مختصر سا قافلہ ہے، ایک مرد ہے اور ایک اس کے ساتھ عورت ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ان کے ساتھ زیادہ بندے بھی نہیں ہیں، وہ جا رہے ہیں اور عورت بڑی حسین ہے، خوبصورت ہے۔ بادشاہ نے کہا میرے پاس لاؤ۔ گنڈے گئے، جا کے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا بتاؤ یہ کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میری بہن ہے۔ حکمت کے تحت، حالانکہ بیوی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ اس پوری دنیا میں اس وقت میں اور میری بیوی مسلمان ہیں، اور کوئی مسلمان نہیں، تو مومن آپس میں بھائی ہوا کرتے ہیں، بہن بھائی ہوا کرتے ہیں، عورتیں بہن ہیں اور مرد بھائی ہیں، ایمان کے ناطے آپس میں بہن بھائی ہیں۔ تو کہا یہ میری اسلامی عورت، اسلامی بہن ہے۔ تو جب یہ بات کہی تو ہو سکتا ہے انہوں نے یہ اس لیے کہا ہو کہ اس بادشاہ کے ہاں یہ قانون ہو کہ شاید کوئی بہن بھائی ہوں تو ان کی وجہ سے کوئی غیرت والا معاملہ ہو تو وہ چھوڑ دیتا ہو، اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے حکمت اپنائی کہ اپنی بہن کہہ دیا تاکہ بادشاہ چھوڑ دے اور ان کو نہ لے کر جائے۔ لیکن وہ ہوس میں اتنا زیادہ شکار ہو چکا تھا، اس کے اوپر یہ بات بھی اثر نہیں ہوئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میری بہن ہے، اماں سارہ نے بھی کہا کہ یہ میرے بھائی ہیں، لیکن ان وزیروں نے پھر بھی اماں سارہ کو پکڑا اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ جب بادشاہ کے سامنے گئی تو اماں سارہ علیہ السلام نے کہا اے بادشاہ تو نے جو کرنا ہو کر لو، لیکن میری ایک خواہش ہے کہ مجھے وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد تو جو مرضی کر۔ اس بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، وہ اپنی ہوس میں تھا، اپنے گھمنڈ میں تھا، کہا جو کرنا ہے کر لو، بعد میں تو میرے پاس ہی آنا ہے، باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، یہاں پہ کمرے میں جو کرنا ہے کرو۔ اماں سارہ علیہ السلام نے وضو کیا، حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کی روایت، وضو کیا، وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے نماز کے دوران اللہ کے ساتھ بات کی، یا رب اپنی ایک نیکی کو پیش کیا، اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک، یا اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں، میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، اور وَأَحْسَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي، میری شرمگاہ کو کسی نے بھی نہیں دیکھا سوائے میرے خامد کے، میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے۔ یا اللہ اگر تو یہ سارا کچھ جانتا ہے تو پھر لا تسلط علی ھذا الکافر، اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ ہونے دے۔ جب انسان خود بھی پاک دامن ہو اور پاک دامنی کی اللہ تعالیٰ کو بتائے پاک دامنی کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری مشکلات دور کرتا ہے، اس کی مصیبتیں دور کرتا ہے۔ یا رب میں اس مشکل سے بچنا چاہتی ہوں، اس مصیبت سے بچنا چاہتی ہوں، اور میرا ماضی بھی پاک ہے، کبھی میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، یا رب تو جانتا ہے، مجھے یہاں بھی اس کافر سے نجات دے دے، اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ ہونے دے۔ جب یہ دعا کی، ابھی سلام پھیرا ہے تو دیکھا بادشاہ بے ہوش ہو گیا اور زمین پر گر کر اپنی ایڑیاں مارنے لگا اور مرنے لگا۔ یہ سارا منظر دیکھ رہی ہیں۔ اماں سارہ نے پھر دعا کی، یا رب اس کافر کو مارنا نہیں، اگر یہ بادشاہ اسی کمرے میں مر گیا تو اس کے وزیر مشیر سارے یہی سمجھیں گے اس عورت نے مارا ہے، اور پھر ہمیں آگے نہیں جانے دیں گے۔ یا رب اس بادشاہ کو کچھ نہ ہونے دیں۔ وہ بادشاہ ٹھیک ہو گیا، لیکن ہوس اتنی زیادہ تھی کہ دوبارہ پھر آگے بڑھا، سبق حاصل نہیں کیا، دوبارہ پھر آگے بڑھا گندی نیت سے۔ اماں سارہ نے پھر دعا کی، لا تسلط علی ھذا الکافر،
وہ پھر ایڑیاں رگڑنے لگا، پھر بے ہوش ہوا، مرنے لگا، پھر دعا کی یا رب اس کو مارنا نہیں۔ تصور میں لائیں، دعا کرتی ہیں وہ قبول کرتا ہے، فوری وہ بے ہوش ہونا شروع ہو جاتا ہے، فوری وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ سنانے والا ہو تو صحیح کوئی، وہ سنتا ہے، وہ سنانے والا ہو تو صحیح کوئی۔ بادشاہ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ عورت کیا کہہ رہی ہے، وہ دل میں دعا کر رہی ہے، اور جو دلوں کو بھی جانتا ہے وہ اس کی دعا کو سن بھی رہا ہے، قبول بھی کر رہا ہے۔ میرا رب تو وہ ہے۔ جب دوسری مرتبہ ایسا ہوا، اس کو پھر سمجھ نہیں آئی، تیسری مرتبہ پھر آگے بڑھا، اماں سارہ نے پھر دعا کی، پھر بے ہوش ہونے لگا، پھر دعا کی، صحیح ہو گیا۔ جب 3 مرتبہ ایسا ہوا تو اس کو سمجھ آ گئی، اور وہ کہنے لگا اپنے وزیروں کو، یہ کوئی انسان نہیں ہے، تم نے میرے سامنے نعوذ باللہ کو شیطان لا کے کھڑا کر دیا ہے، یہ تو مجھے ہی مارنا چاہتی، اس کو لے جاؤ یہاں سے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کو لے جاؤ، اور ساتھ اس کو ایک لونڈی بھی دے دو، تاکہ یہ باہر جا کے میرے بارے میں کوئی بد دعا نہ کر دے، باہر جا کے بھی میرے خلاف کوئی حرکت نہ کرے، تاکہ مجھے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ تو اس نے اماں سارہ علیہ السلام کو سیدہ ہاجر گفٹ کی اور اس کو تحفے میں دے دی۔ اصل میں یہ ہاجر لفظ ہے، ہمارے ہاں ہاجرہ زیادہ معروف اور مشہور ہے، لفظ اصل میں ہاجر ہے۔ تو سیدہ ہاجر علیہ السلام کو تحفے میں دے دیا، کہا چلی جاؤ اور دوبارہ کبھی یہاں پہ نہ آنا۔ سیدہ سارہ علیہ السلام، آپ تصور میں جا کے دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کتنے برگزیدہ نبی، افضل نبی، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جد الانبیاء کا لقب دیا ہے۔ اتنی فضیلت، اتنا مقام، اتنا مرتبہ ہونے کے باوجود اماں سارہ نے یہ نہیں کہا مشکل کے وقت یا ابراہیم مدد، ابراہیم کو مدد کے لیے پکارا نہیں۔ جتنی مرضی مصیبت آ جائے، جتنی مرضی مشکل آ جائے، تمام کے تمام انبیاء نے اور تمام کے تمام مومنین نے ہمیں ایک ہی درس دیا ہے کہ انبیاء کی فضیلت اپنی جگہ پہ، مقام اپنی جگہ پہ، مرتبہ اپنی جگہ پہ، لیکن اگر مصیبت سے بچانے والی کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اللہ کی ذات ہے۔ اور میں کہتا ہوں یہ جتنے بھی پیر ہیں، جتنے بھی بابے ہیں، بزرگ ہیں، ولی ہیں، ان سب کی ولایت کو اکٹھا کر لیا جائے، تمام کے تمام ولیوں کی ولایت ایک طرف، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی ایک نبوت کی ایک جھلک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اتنا زیادہ مقام و مرتبہ ہونے کے باوجود جب مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھی ہے، صبر کیا ہے، اللہ سے دعا کی ہے، اللہ نے نجات دے دی ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام، اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی مصیبتوں کو ٹالنے والا ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام پر کبھی مصیبت نہ آتی، پریشانی نہ آتی، کبھی دکھ نہ آتا۔ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ آدمی کے سامنے اس کی بیوی کو لے جایا جا رہا ہے اور آدمی کچھ نہیں کر رہا۔ تصور میں جا کے دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام بے بس ہیں، آرام سے کھڑے ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، ان کے سامنے ان کی بیوی کو لے جایا جا رہا ہے، صرف اللہ سے دعا کر رہے ہیں، خود کچھ نہیں کر رہے۔ تو ہم ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا مشکل کشا فلاں فلاں کا نام لے کر مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کے علاوہ کوئی بھی مدد کرنے پر قادر نہیں ہے۔ اگر آج ہمیں کسی مصیبت سے کوئی نجات دینے والی ذات ہے تو صرف اللہ۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کی فضیلت اپنی جگہ پہ، مقام اپنی جگہ پہ، اللہ کی قسم سارے ولی اکٹھے ہو جائیں، حضرت علی کی فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت علی کی مقام مرتبہ ان کا بہت زیادہ ہے۔
اس کا انکار ہی کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ حضرت علی کو ان کی شان کو اتنا بڑھا دیا جائے کہ اللہ کے برابر کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ یا علی مدد کا نعرہ شرک ہے۔ جو انسان حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدد کے لیے پکارتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارتا ہے، اپنے ولیوں کو مدد کے لیے پکارتا ہے، اللہ کی قسم وہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے۔ مدد کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، یہ ہر مسلمان کا عقیدہ۔ سیدہ سارہ علیہ السلام جب وہاں سے نکلی ہیں، سیدہ ہاجر وہ بھی ساتھ ہیں، باہر نکلی، ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ خوش بھی ہوئے، پریشان بھی ہوئے، کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ ہو گیا ہو۔ اماں سارہ خوشی خوشی سے آ کے بتاتی ہیں، اے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام خوش ہو جائیں، اللہ نے عزت بھی بچا لی ہے اور یہ لونڈی بھی تحفے میں عطا فرما دی۔ یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے، پھر اماں سارہ علیہ السلام نے اس لونڈی کو آزاد کیا، سیدہ ہاجر کو، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان سے شادی کی۔ بعد میں پھر اللہ رب العالمین نے سیدہ ہاجر علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام اللہ نے عطا فرمائے۔ آپ تصور میں جائیں، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہمارے پیارے نبی آئے، اور یہ اماں ہاجر کون ہے؟ جو کہ اس بادشاہ کی لونڈی تھی، اس ظالم بادشاہ کی۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اس لونڈی نے بھی پتہ نہیں اللہ سے کیا کیا دعائیں کی ہوں گی کہ یا اللہ مجھے اس ظالم سے نجات دے دے، میں یہاں پہ بہت مشکل میں ہوں۔ اللہ نے اس کی دعائیں بھی قبول کر کے اس کو وہاں سے نکالا اور ایسے نبی کی بیوی بنایا جس کو اللہ نے جد الانبیاء قرار دیا ہے، اس نبی کی بیوی بنا دیا۔ اور اس سے بھی زیادہ فضیلت کا مقام یہ ہے کہ یہ وہ عورت ہے جس کی نسل سے دو جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ اس سے بڑی فضیلت کوئی نہیں۔ اور اللہ کی قسم ان کی قربانیاں جب انسان سنتا ہے، پڑھتا ہے، تو آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے۔ سیدہ ہاجر علیہ السلام کو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام دیے۔ ابھی تک اماں سارہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بے اولاد ہے، لیکن اماں ہاجر کے پاس اسماعیل علیہ السلام آ گئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام آ گئے تو ظاہری بات ہے کہ ایک خاوند کی اگر دو بیویاں ہیں تو ایک کے پاس اولاد نہیں ہے، دوسری کے پاس اولاد ہے، تو دونوں کی آپس میں بھی کچھ نہ کچھ لگتی ہے، کیونکہ خاوند کا زیادہ رجحان اس بیوی کی طرف ہو جاتا ہے جس کے پاس اولاد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد سے محبت ہونے لگی، پیار ہونے لگا۔ 80 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا ہے اور اس بیٹے کے ساتھ محبت اور پیار ہونے لگا۔ ان دونوں کی آپس میں کچھ کلبشن چلنے لگی، لڑائیاں چلنے لگی۔ انسان ہونے کے ناطے اللہ نے حکم دیا، اے ابراہیم اپنی بیوی ہاجر کو لو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لو اور یہاں سے نکلو۔ پہلی آزمائش اماں سارہ کی تھی، اب آزمائش اماں ہاجر کی ہے۔ بہت بڑی آزمائش، اللہ کی قسم بہت بڑی آزمائش۔ اللہ نے حکم دیا یہاں سے نکلو اور بیت اللہ کے پاس جاؤ۔ کہاں شام اور کہاں مکہ، اللہ، اتنا لمبا سفر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چھوٹے سے بیٹے اور اپنی بیوی کے ساتھ کیا، اتنا لمبا سفر۔ کوئی کچھ نہیں کہا کہ یا اللہ 80 سال کے بعد بیٹا دیا ہے، اب تو تھوڑا سا وقت تو گزارنے دو بیٹے کے ساتھ، میں نے تھوڑا سا لمحہ بھی نہیں گزارا، ابھی تو لاڈ پیار نہیں کیا، ابھی تو میرا بیٹا بڑا نہیں ہوا، ابھی تو کھانے پینے کے قابل نہیں ہوا، ابھی تو پیدا ہوا ہے یار، ابھی تو مجھے کچھ نہیں کہا۔ اللہ نے کہا چلو، کہا ٹھیک ہے، فوری نکلے اور ان کو لے کے ساتھ چلے۔ اتنا لمبا سفر کیا، راستے میں کچھ نہیں بولے، راستے میں کچھ نہیں بولے، اور بیوی نے بھی کچھ نہیں کہا۔ بیوی خاوند کی فرما بردار ہونی چاہیے۔ اتنا لمبا سفر کیا ہے، اماں ہاجر نے راستے میں کچھ نہیں کہا کہ کہاں جا رہے، اتنا لمبا سفر، بس تھوڑا سا پانی ساتھ دیا ہے، تھوڑی سی کھجوریں ساتھ ہیں، نکلے ہیں، وہاں پہ پہنچے۔ اماں وہاں پہ کوئی بندہ نہیں ہے، نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی مکان ہے، نہ کوئی علاقہ ہے، نہ کوئی قبیلہ ہے، کوئی بندہ نہیں، صرف چٹیل میدان ہے۔ اور بیت اللہ بھی اس طرح نہیں ہے جس طرح آج تھا، بس کچھ آثار قدیمہ تھے،
اور گھر بھی نہیں بنا ہوا تھا، عمارت بھی نہیں بنی ہوئی تھی، بس تھوڑی سی کہنے کی تھوڑی سی اونچی جگہ تھی اور نشانات تھے کہ یہاں پہ بیت اللہ ہے، لیکن بنا نہیں ہوا تھا۔ وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بھی بٹھا دیا اور اپنے بچے کو بھی بٹھا کے واپس نکلے۔ اماں ہاجر بولی کہاں جا رہے ہیں؟ آواز دی، ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر آواز دی، کوئی جواب نہیں دیا، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، کہیں میرے دل میں میرے بیٹے کی محبت نہ آ جائے، اگر محبت آ گئی تو ہو سکتا ہے شیطان ورگلائے اور میں اپنے رب کا حکم نہ مانوں۔ پیچھے نہیں دیکھا، آگے ہی دیکھتے رہے۔ جب 3 مرتبہ اماں ہاجر نے پوچھا بتائیں کس وجہ سے ہمیں یہاں پہ چھوڑا، ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخری سوال کیا، اماں ہاجر نے کہا اللہ امرک بہذا، بس یہ بتا دیں کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ اماں ہاجر کو سمجھ آ گئی کہ یہ اتنا بڑا فیصلہ اور اتنا بڑا کام صرف اللہ کے حکم سے کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ جب یہ پوچھا تو ابراہیم علیہ السلام نے ابھی منہ آگے کی طرف ہے، بس یہ کہہ دیا نعم، صرف اللہ کا حکم ہے، میری اپنی مرضی نہیں۔ تو جب یہ بات کہی تو اماں ہاجر کے منہ سے جو الفاظ نکلے، اللہ کی قسم ایک عورت کو وہ الفاظ یاد کرنے چاہیے اور اپنی زندگی کا حصہ بنانے چاہیے۔ عورت کو کیا، مرد کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ کہا اگر اللہ نے حکم دیا ہے اذا لا یضیعنا اللہ ابدا، اللہ کی قسم اگر آپ کو صرف یہ اس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، پھر ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے یہ کیسا حکم دے دیا، کیا میں اپنے خامن سے الگ ہو جاؤں، کیا اپنے گھر بار سے الگ ہو جاؤں، اپنے علاقے سے الگ ہو جاؤں، یہاں پہ نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے، کوئی دوسرا یہاں پہ شخص نہیں ہے، ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، اللہ نے یہ کیسا حکم دیا؟ ایسی کوئی بات نہیں کی۔ کہا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ خاموشی سے بیٹھ گئے، ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے اسماعیل علیہ السلام رونے لگے، بلکنے لگے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، دودھ پینے والا بچہ ہے، ماں دودھ پلانے والی ہے، ماں کے پاس کچھ ہوگا تو وہ پلائے گی، ماں کے پاس کچھ نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ کی قسم پھر بھی اللہ کا شکوہ نہیں کیا۔ اب میں اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا، تصور میں جا کے دیکھیں، اللہ کی قسم ہم میں سے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جس کے گھر کی یہ والی حالت ہو کہ اس کے پاس نہ پینے کو کچھ ہو، نہ کھانے کا کچھ ہو، کچھ نہ کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارے گھر میں ہر وقت کچھ نہ کچھ کھانے کو موجود ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ پینے کو موجود ہوتا ہے، لیکن اللہ کی قسم پھر بھی ناشکری ہماری ختم نہیں ہوتی۔ ہماری مائیں بہنیں ناشکری بہت زیادہ کرتی ہیں، کوئی تھوڑی سی چیز نہ ملے تو ناشکری شروع ہو جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے اور ان کے گھر والوں کی سیرت بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اماں ہاجر نے کوئی الفاظ نہیں بولے۔ جب اسماعیل علیہ السلام کو روتے ہوئے دیکھا ہے تو جس طرف اسماعیل تھے اس سے منہ ہٹا کر دوسری طرف کر لیا کہ کہیں میرے منہ سے کچھ الفاظ نہ نکل جائے۔ اپنے بیٹے کو روتا ہوا دیکھ رہی، منہ دوسری طرف کیا۔ پھر ذہن میں آیا کہ میں ذرا جا کے کسی پہاڑی کے اوپر دیکھوں، دور سے کوئی قافلہ آ رہا ہو تو میں اس کو اشارہ کروں۔ اٹھ کے صفا پہ دیکھا، کوئی قافلہ نہیں، صفا سے مروہ کوئی قافلہ نہیں۔ تصور میں جا کے دیکھیں، آج بھی نا اللہ تعالی ہم سب کو عمرے کی اور حج کی زیارت کا موقع نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ وہاں پہ جب انسان جاتا ہے تو صفا مروہ کی سعی کرنے آج بھی بڑی مشکل ہے، حالانکہ انہوں نے تراش تراش کے وہ پہاڑ چھوٹا کر دیا۔ آج بھی بڑی مشکل ہے، نوجوان بندہ تھک جاتا ہے۔ اور اس عورت کو دیکھیں جس کو بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، اور اپنے بیٹے کو روتا ہوا دیکھ کر کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ 7 چکر لگائے
7 مرتبہ، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ۔ اگر ایک مرتبہ دیکھا ہے تو کوئی قافلہ نہیں آیا تو دوبارہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان ہے نا، دل میں آ جاتا ہے کہ شاید اب کوئی آ جائے، شاید اب کوئی آ جائے۔ بیٹے کو روتا ہوا دیکھ کے آرام سے نہیں بیٹھ سکتی، کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ 7 چکر لگائے۔ اللہ کی قسم میرے رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی، میرے رب نے کہا قیامت تک کے لیے کوئی بھی انسان عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا تب تک اس کا عمرہ یا حج قبول نہیں ہوگا جب تک وہ صفا مروہ کی صحیح نہیں کر لے۔ آج اگر ہم صحیح کرتے ہیں تو کوئی چیز تلاش نہیں کرتے، کوئی چیز تلاش نہیں کرتے، نہ صفا پہ نہ مروہ پہ، کیوں چکر لگاتے ہیں؟ میرے رب کو سیدہ ہاجر کی وہ ادا بڑی پسند آئی، کہا یہ ادا اب قیامت تک کے لیے ہر عمرہ کرنے والے اور حاجی پر لازم ہو چکی ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو جب 7 چکر پورے ہوئے تو میرے رب نے فرشتے کو بھیجا اور کہا جا کے پر مارو۔ فرشتہ آیا، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے پر مارا، چشمہ نکلا آب زمزم، اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلایا، خود بھی پیا، اس پانی کو جمع کیا، اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی ایسا ہے جس مقصد کے لیے پیو گے اللہ وہ مقصد پورا فرما دے۔ تمہیں بھوک لگی ہے زمزم کا پانی پیو، اللہ بھوک مٹا دے گا۔ پیاس لگی ہے زمزم کا پانی پیو، پیاس مٹ جائے گی۔ کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، زمزم کا پانی پیو، اللہ سے دعا کرو، اللہ مصیبت دور کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام کی تمام واقعات کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ عید الاضحیٰ قریب ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی راہ میں صرف اپنی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو احباب قربانی کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ قربانی کی کھالیں۔ مرکز انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو کہ آپ کے بالکل قریب ہے، یہ منٹ اسٹاف کے دوسری سائن جو ہے مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کا وہ ادارہ ہے، وہ ہمارے استاد محترم بھی ہیں، تو ان کا وہ ادارہ ہے، وہاں پہ تقریباً 900 کے قریب طلبہ پڑھتے ہیں، 900 کے قریب طلبہ وہاں پہ پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بہترین تعلیم دی جا رہی ہے۔ شعبہ حفظ بڑا بہترین ہے، شعبہ درس نظامی بڑا بہترین ہے، اور درس نظامی کرنے والے جو طلبہ جب فارغ ہو جاتے ہیں تو ان کے بعد ان کو پھر مفتی کا کورس تخصص وہ بھی کروایا جاتا ہے، اور مکمل جو ہے وہ دینی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو دینی لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو جو کہ ان کے اوپر ان کے گھر والوں کے بارے میں آزمائش آئی تو انہوں نے اس آزمائش میں بھی پورا اتر کے دکھایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر انعامات سے نوازا۔ آج ہمیں بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر انسان کو کسی آزمائش میں ڈالے تو کوشش کریں کہ اللہ کے در کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اگر کسی کو کوئی بیماری آ گئی ہے، ایسی بیماری کہ جس کا ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا ہے، حکیموں نے جواب دے دیا ہے، کسی کے پاس کوئی علاج نہیں مل رہا، تو یہ بات یاد رکھیں ایک ذات ابھی بھی موجود ہے جس کے پاس شفا ہے، اور وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ کبھی مایوس نہ ہوں،
کبھی اللہ کے در کو نہ چھوڑیں، کبھی ایسا نہ کہیں کہ شاید جو ہے وہ مجھے شفا ملنی نہیں ہے، میرے مقدر میں شفا ہے ہی نہیں ہے، میں کبھی مصیبتوں سے بچ نہیں سکتا، تکلیفوں سے بچ نہیں سکتا۔ ایسی باتیں ہرگز نہ کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین تمام انسانیت کا رب ہے، وہ ہر کسی کی مصیبتوں کو دیکھنے والا ہے، پریشانیوں کو دیکھنے والا ہے، اور اگر آپ ان سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، تکلیفوں سے نجات دینے والا ہے۔ تو آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر کتنی مصیبتیں آئی ہیں، ان کی زندگی میں اتنی زیادہ مشکلات اور آزمائشیں آئی ہیں، لیکن کبھی اللہ کے در کو نہیں چھوڑا، ان کے گھر والوں نے کبھی اللہ کے در کو نہیں چھوڑا، اللہ کا کوئی شکوہ نہیں کیا، اللہ کی شکایت نہیں کی۔ آج کل ہمارے ہاں تھوڑی سی اگر مصیبت آ جائے نا، پریشانی آ رہی ہے، فقر و فاقہ آ جائے تو نعوذ باللہ اللہ کے شکوے شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض احباب کے منہ سے تو یہ بھی سنا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے میں ہی ڈبا سا بس، استغفر اللہ، اس طرح کی باتیں بھی اپنے منہ سے نکالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں۔ یہ بات ہرگز نہ منہ سے نکالا کریں۔ جس اللہ نے آپ کو اس مصیبت یا آزمائش میں ڈالا ہے وہی اللہ نکالنے والا ہے۔ اگر آپ اس کے در کو نہیں چھوڑیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ جلد آپ کو اس مصیبت سے نجات دے دے گا اور نکال دے گا، اور اس کی مثالیں ہزاروں نہیں، بے مثال جو ہے نا وہ لاتعداد مثالیں ہیں اس کی، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے لوگوں کو جس نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ نے اس کو مصیبت سے نجات دے دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمیشہ توحید پر قائم رکھے، توحید پر ہی موت دے، اور اپنے در کو اللہ تعالیٰ ہمیں لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کی صحت کے لیے دعا کریں، جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جتنے موحد مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات اللهم اشف كل مريض ومريضة اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات للأحياء منهم والأموات اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في غزة اللهم انصر المسلمين المظلومين في فلسطين اللهم انصر المسلمين المظلومين في كل مكان اللهم أطعم أهل فلسطين اللهم أطعم أهل فلسطين اللهم أطعم أهل فلسطين اللهم أطعم أهل غزة اللهم أطعم أهل غزة اللهم أطعم المسلمين في كل مكان في كل مكان اللهم أيدهم بروح القدس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.